بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 18، مشق سکون جزم۔ مشق یعنی پریکٹس، سکون یعنی جزم۔ سکون عربی میں کہتے، اردو میں جزم کہتے ہیں۔ اس کا سکون کا مطلب ہے ٹھہرنا، رکنا۔ یہ چھوٹا سا جو دال لکھا ہوا ہے نا ہر حرف پہ، یہاں پر اس طرح سے، یہ جزم ہے۔ چھوٹا سا جو دال کی طرح لکھا ہوا رہتا، وہ جزم ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جزم جس حرف پہ ہو اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا، کیونکہ جو جزم والا حرف رہتا اس کی خود کی آواز نہیں رہتی۔ جیسے زبر کی آواز ہے اوپر کو جاری، زیر کی آواز ہے نیچے کو جاری، پیش کی آواز ہے آگے کو جاری۔ اس طرح سے جزم کی کوئی آواز نہیں رہتی۔ جزم سکون خالی رہتا، یہاں پہ آ کے رکنا رہتا۔ تو یہ جو جزم والا حرف ہے اس کو پڑھنا ہے، تو کیا کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ جیم کو ملا کر آگے تا والے سے رخ کو ملا کے کر پیچھے والے، آگے والے حرف سے نہیں، پیچھے والے۔ جیم کے پیچھے والا حرف تا ہے اور تا پہ زبر ہے، تو ہم اس تا والے زبر والے تا سے جیم کو ملائیں گے۔ تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ تو سب سے پہلے جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر یا پہ جزم آ گیا تو یہ یا ساکن کہے، اس کو یا ساکن کہیں گے۔ تا پہ جزم آ گیا، تا کو تا ساکن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آئین پہ جزم آ گیا، آئین کو ساکن کہیں گے۔ یعنی کسی بھی حرف پہ اگر جزم آ گیا، سکون آ گیا، تو وہ ساکن ہو جاتا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ ساکن ساکن۔ جیسے ہم حروف مدہ میں، حروف لین میں پڑھے یا ساکن، واو ساکن، اسی طرح سے جس بھی حرف پہ جزم آتا اس کو ساکن کہیں گے۔ نون پہ جزم آیا تو نون ساکن، واو پہ جزم آیا تو واو ساکن، یا پہ جزم آیا تو یا ساکن۔ کسی بھی حرف پہ جزم آ گیا تو اس کو ساکن کہیں گے۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ حمزہ ساکنہ، حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ حمزہ پہ جزم ہو تو، الف پہ جزم ہو شاباش، تو جی۔ حمزہ پہ جب جزم آتا ہے تو وہ حمزہ ساکنہ کہلاتا۔ کسی بھی حرف پہ جزم آ گیا تو وہ ساکن کہلاتا۔ ویسے ہی حمزہ پہ جزم آیا تو حمزہ ساکن۔ لیکن جب یہ حمزہ ساکن کو پڑھتے ہیں اس میں جھٹکا ہوتا ہے، اس کو جھٹکے سے پڑھنا۔ کیسا؟ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر ر، اقرا، یا حمزہ پیش یو، یو، جیم حمزہ زیر جی، یا حمزہ زبر یا۔ اس طرح سے حمزہ ساکنہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ اس میں صرف 3 باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی چیز، حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ دوسرا، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ تیسرا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ کو ہمیشہ سے یاد رکھنی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو حرف ہے، مثال کے طور پہ میم، میم پر کیا ہے؟ یہاں پر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کو میم پڑھنا ہے، کیسے پڑھیں گے میم کو ہم؟ لام میم زبر لم، پیچھے والے حرف سے، پیچھے والا لام کیا ہے؟ اس کا پیچھے والا حرف ہے، تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور جو یہ میم پر جزم ہے اسی لیے میم کو کیا کہیں گے؟ میم ساکن۔ میم ساکن۔ ہو گئی 2 چیزیں معلوم ہو گئی۔ پہلا، پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ دوسرا، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اب تیسرا، یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ پہ جزم ہے، یعنی کہ یہ حمزہ ساکن ہو گیا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کیسا جھٹکا دیں گے؟
اقرأ. ر یو جی اس طرح سے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. چلیے تو یہ ہے مشق سکون کا سبق. اب اس میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ جو قاعدہ ہے وہ یہ قاعدہ یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ پورا سبق جو ہے اس کو پریکٹس کرنا ہے، وہ بھی ہر قاعدے کے ساتھ، جیسے ہم پچھلے اسباق میں بھی کرتے آ رہے. ہر قاعدے کے ساتھ پریکٹس کرنا، کون سا قاعدہ کہاں پر ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ پہلے میں دیکھیے تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری. جیم پہ جزم آ گیا تو اس کو کون سا حرف کہیں گے؟ جیم کو جیم ساکن. جیم پر جزم آیا تو اس کا مخرج کیا ہو رہا؟ خلخلا. شاباش. تو یہ جیم حرف خلخلا میں سے ہے. پھر را یا زیر ری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، کون سا قاعدہ ہو رہا؟ یا مد. دامت ہو رہا. پھر یہاں پر نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں گے. نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہو رہا؟ قاف آ رہا. تو یہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ شاباش، اخفا کا قاعدہ ہوگا. اسی طرح سے لام یا زبر لئی، لئی میں کیا قاعدہ ہو رہا؟ یالین ہو رہا. یالین اور حرکات. صرف یالین. قاعدے بتائیے. حرکت تو ہر جگہ حرکت ہوتا ہے، زبر زیر پیش کو چھوڑ کر. جو حروف مدہ ہے 3، الف مد، یا مد، و مد. جو حروف لین ہے 2، یا لین، و لین. پھر اظہار، اخفا، قلقلہ. اتنے قاعدوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایک صفحہ پریکٹس کریے آپ لوگ. کل یہ آپ لوگوں کا سبق ہے، ٹھیک ہے؟ جی باجی. چلیے اسی کے ساتھ میں آج کی کلاس ختم کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.